اور پھر کہنے جی وہ پڑھائی بڑی گرم ہوتی ہے تاں گرم ہو جاندے نے. بے شرمو, پڑھائی گرم ہے تو شادی کرو ٹائم کے اوپر. کئی شادی شدہ ہیں وہ بھی نہیں باز آ رہے اس طرح کی حرکتوں کے. میں نے آپ کو بتایا یہ مینٹل ماڈل بدل گیا. یہ بیسیکلی ایک ذہنی بیماری ہے. اس کو صرف آپ نے یہ نہیں سمجھنا کہ یہ کوئی لذت کے لیے کر رہے ہیں. یہ ایک ذہنی بیماری بھی ان کو لگ چکی ہوئی ہے. ان کے بزرگان دین نے ان کی تربیت اس طرح کی تھی. ہمارے ایک جہلم شہر کے بہت بڑے عالم دین تھے بریلوی مکتب سے. وہ ایک دیوبندی مدرسے میں بھی پڑھے ہوئے تھے. 8 سے 25 سال پہلے کی آلموسٹ میں آپ کو بات بتا رہا ہوں. اس وقت میں کٹر بریلوی تھا. تو وہ بیمار تھے تو انہوں نے میرے والد صاحب کو کہا کہ میری مسجد میں آ کے نا اس کو جمعہ پڑھائے. تو ہم دعوت اسلامی میں تھے. کبھی کبھار اس طرح کہیں پہ کوئی کسی عالم کے ساتھ کوئی مجبوری لگ جاتی تھی تو جمعہ پڑھا لیتے تھے. ظاہر اسپیکنگ پاور ہوتی ہے تو بس یہی چاہیے ہوتا ہے, اور اس میں کون سی ایسی چیز ہے. تو میں ان کے پاس بیٹھا ہوا تو میں مختلف چیزیں ان سے ڈسکس کر رہا تھا. وہ مجھے کہنے لگے بچہ یہ جو مسئلہ ہے نا مدارس والا, وہ بڑے پرہیزگار تھے, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. میں نام نہیں لیتا پھر وہ ایک بالکل پرسنل چیز کھل جائے گی. ینگ ایج میں ہی وہ فوت ہو گئے. تو کہنے لگے کہ یہ اتنا ماحول خراب ہے. وہ کہتے ہیں ہم دیوبندیوں کے ایک مدرسے میں لاہور میں پڑھتے تھے, تو جب وہاں کوئی بڑا مفتی ان کو ملنے کے لیے آتا تھا نا تو وہ چن کے نا جو سب سے کوئی خوبصورت بچہ ہوتا تھا نا وہ اس کی خدمت کے اوپر معمول کرتے تھے. اور خدمت کا مطلب سب کو پتا ہوتا تھا. ہاں جی ہاں, یہ میں آپ کو 25 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. سٹیٹمنٹ تو میری آئی نا 8 سے 8 سال پہلے. تو میرے پیچھے پورا ایک ریکارڈ ہے جس سے میں نے یہ چیزیں ساری لوگوں سے سن کے, اور وہ سکہ راوی ہیں جن کے ساتھ یہ سارے کے سارے معاملات انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے. میں پھر بھی اگر آپ کو یقین نہیں آ رہا تو مجھے بتائیں, اشرف تھانوی صاحب تو اتنے بڑے عالم دین ہے نا, اگر وہ یہ کہہ دیں کہ یہ کچھ ہوتا ہے مدارس کے اندر پھر تو آپ مان لیں گے نا. پیچھے تو کوئی بات نہیں رہ جائے گی. پھر عرض کر دیں میاں میاں لوگ کیا کہیں گے. یہ میرا واقعہ ویڈیو میں جب طارق جمیل صاحب نے سنا, مجھے انہوں نے فون کیا, مجھے کہتے ہیں یار یہ واقعی لکھا ہے اشرف تھانوی نے. میں کہا لکھے ہیں. مجھے کہتے ہیں کتاب بھیجو. میں نے ان کو کتاب TCS کروائی. پھر کہتے ہیں یار واقعی لکھا ہوا ہے. یار اگر ہوا بھی تھا تو لکھنے کی کیا ضرورت تھی. اور کتاب کا نام ہے حکایات اولیاء. وہ پتہ لگ گیا اولیاء کے کرتے ہیں. انجینئر صاحب ولیاں دے بہت خلاف نے. ہوں میں تمہیں یہ نہیں بدوا دینا کہ تھوڑے منڈیا ولی پون تے انہوں دے ابے نو بھی ولی پون, ابے نو بھی پی سکتے جائے. یہ ابے دی عمر دا ہی سی نا. اشرف تھانوی صاحب نے ارواح ثلاثہ 3 بزرگان دیوبند کے حالات زندگی لکھے ہیں, اور اس کو ٹائٹل دیا ہے حکایات اولیاء. اس میں وہ لکھتے ہیں کہ ایک جلسے کے موقع کے اوپر پبلکلی لوگوں کے سامنے, اب کاش اس زمانے میں کوئی CCTV کیمرہ ہوتا, اور یہ جتنے موبائل مجھے کور کر رہے ہیں اس زمانے میں ہوتا تو آپ لوگ یہ ویڈیو بھی دکھا سکتے تھے. لیکن چونکہ ایک حکیم الامت بتا رہا ہے تو یقیناً وہ ٹھیک بتا رہا ہے, اور یہ کرامت بتا رہا ہے ان کی کہ جی پبلکلی انہوں نے چرپائی پہ لٹایا, بلکہ وہ پورا نقشہ کھینچا. انہوں نے کہا محبت آمیز لہجے میں اپنی طرف بلایا, اور پھر کہا کہ یہاں لیٹ جاؤ. پھر وہ چارپائی پہ لیٹ گئے. کون لیٹ گئے؟ قاسم ننوتوی, جنہوں نے مدرسہ دیوبند بنایا ہے, مدرسہ دیوبند کے بانی. اور رشید احمد گنگوئی نے انہیں کہا کہ لیٹ جاؤ. پھر گنگوئی صاحب ان کے ساتھ لیٹ گئے. اس کے بعد کروٹ ان کی طرف کی, اور نہایت محبت آمیز لہجے میں, اب یہ پتہ نہیں کون سی پاکیزہ محبت ہے وہ کر رہے ہیں, وہ اتنی پاکیزہ تھی کہ قاسم ننوتوی مدرسہ دیوبند کے بانی کہتے ہیں میاں لوگ کیا کہیں گے, یعنی کر لیں گے تو اندر لے جا منو. اس نے یہ غور کریں, اس نے کہا لوگ کیا کہیں گے. اس نے یہ نہیں کہا کہ آپ غلط حرکت کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کیا کہے گا, فرشتے کیا سوچ رہے ہوں گے. ان کا لوگ کیا کہیں گے, ان کا لوگوں کو کہنے دو دیوبند دماغ بند. اچھا یہ میاں والا واقعہ میں آپ کو بتاؤں, یہ میں نے ویڈیو میں تو ابھی کچھ عرصہ پہلے سے بیان کرنا شروع کیا ہے. یہ واقعہ 1996 میں جب میں انجینئرنگ یونیورسٹی میں 2nd ایئر میں تھا, پہلی دفعہ
یہ میں نے اس وقت پڑھا تھا واقعہ. یہ نہ سمجھے کہ ابھی میں نے کوئی دریافت کیا ہے. یعنی چونکہ ہم بریلوی تھے نا, تو ہمارے مولویوں نے بتایا کہ ان کے بڑے مولوی یہ کام بھی کرتے تھے دیوبندیوں کے. تو یہ واقعہ مجھے آج سے آلموسٹ آپ سمجھ لیں 28 سال پہلے پتا تھا. بیان تو میں نے اب کرنا شروع کیا. پھر یہ قسط ختم نہیں ہوئی ہے. یہاں پہ تذکرۃ الرشید میں ان کے دوسرے بزرگان دین لکھتے ہیں کہ یہ لو سٹوری یہاں ختم نہیں ہوئی. وہ کہتے ہیں کہ رشید احمد گنگوئی صاحب کہتے ہیں کہ ایک دن میں نے خواب میں دیکھا کہ قاسم میاں جنہیں انہوں نے لٹایا تھا اپنے ساتھ, دلہن کی شکل میں میرے خواب میں آئے ہیں. اور ادھر تک خواب رکا نہیں. وہ کہتے ہیں پھر جو ایک مرد و عورت کو ایک دوسرے سے نفع ہوتا ہے میاں بیوی کو, وہ بھی پہنچا ہے. یعنی وہی جو آپ سمجھ رہے ہیں وہ بھی انہوں نے لکھ دیا ہے. ہاں, اور نیچے اس کی تعبیر لکھی ہے کہ چونکہ قاسم میاں نے رشید احمد گنگوئی کے سٹوڈنٹس کی تربیت کرنی تھی, تو اس میں اس خواب میں یہ اشارہ تھا. او یار خواب ویک ہی لیا سی شیطانی, اس کو بیان کرنے کی کیا ضرورت تھی. یہ شیطانی خواب ہے. جو پورا دن یہ سوچتے ہیں نا, وہی کچھ ان کو خواب میں نظر آتا ہے. اور الفاظ میں نوٹ کریں, قاسم میاں دلہن کی شکل میں آیا ہے. یہ نہیں انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی دلہن کو قاسم کی شکل میں دیکھا ہے. پھر تھوڑا سا کوئی مہذب خواب ہوتا. تو یہ سلسلہ تو جاری ہے. لہذا اگر یہاں پہ اب ایک دیوبندی قاری نے یہ کیا ہمارے اسٹوڈنٹ کے ایک بچے کے ساتھ, اور وہ اندر ہے, اور یا یہ ابھی دیوبند کا جو قاری دینے میں نکلا وہ اندر ہے, تو یہ ماشاءاللہ لیگیسی چل رہی ہے اور بہت زیادہ ہے. یہ یہاں پہ اس لیے زیادہ ہے کہ یہاں پہ نا اکابرین اور علماء اور حضرت یہ بہت زیادہ رسپیکٹ کی جاتی ہے. یعنی مولویوں کو جو پوجنے کی حد تک ہے نا, وہ دیوبند فرقے میں ہے. اہل حدیث میں اتنی نہیں ہے علماء کی قدر. بریلویوں میں بھی علماء کی اتنی قدر نہیں, پیروں کی زیادہ ہے. لیکن یہاں پہ علماء کی بڑی قدر ہے. یہ اکثر لوگ سوچتے ہیں کہ یہ اکثر واقعات دیوبند کی کیوں نکلتے ہیں. میاں والا ہو, مفتی عبدالعزیز والا ہو, اور یہ بھی قاری عمران والا ہو, یا قاری غنی کا جو جیلم میں نکلا تھا وہ, یہ ساری دیوبندی ہے. کیونکہ وہاں پہ یہ ایک فیض جاری ہے شروع سے. جام مدارس کے بانی یہ کام کرتے ہوں تو آگے تو پھر وہ اس طریقے سے چل رہے ہیں سارے کا سارا معاملہ. آپ کو پتا ہے ویٹیکن سٹی میں جو پوپ کے ساتھ کو بڑے بڑے پادری تھے نا, انہوں نے ننز کے ساتھ, وہ عورتیں جو وقف ہوئی ہوئی ہیں کرسچینٹی کی خدمت کے لیے, یا وہاں پر جو خدمت گزار لڑکے ہیں ان کے ساتھ منہ کالا کیا. سپاٹ لائٹ ایک فلم بھی بنی, اور کئی ایک ویڈیوز اس حوالے سے یوٹیوب پہ اویلیبل ہیں, لوگوں کے انٹرویوز جو کچھ پادریوں نے ان کے ساتھ کیا. وہاں کسی نے یہ گلہ نہیں کیا کہ آپ کرسچینٹی کے تشخص کو نقصان پہنچا رہے ہیں, ویٹیکن سٹی کے تقدس کو پامال کر رہے ہیں. ویٹیکن سٹی ان کے لیے ویسے ہے جیسا کہ ہمارے لیے کعبہ شریف ہے, آپ سمجھ لیں. ان کا نہیں, غلط ہوا ہے. یہاں پہ آپ بات کریں تو کہتے ہیں کہ جی وہ جی نقصان پہنچا رہے ہیں پاکستان کو, اسلام کو. بھائی اگر فیصل آباد میں سب سے زیادہ بے حیائی پر مبنی سائٹس کھولی گئی ہیں, تو یہ فیصل آباد کے لوگ اپنی پبلک کے اوپر غور کریں نا, بجائے یہ کہ اگر میڈیا میں یہ بات رپورٹ ہو تو آپ میڈیا کے خلاف ہو جائیں. فیکٹس اینڈ فگرز ان کو تو آپ نہیں بدل سکتے, اور اگر آپ اپنی اصلاح کریں گے تو مستقبل میں آپ کے لیے فائدہ ہے. رائے ونڈ والوں سے, تبلیغی جماعت سے, ان کے عقائد و نظریات سے ہمارا اختلاف اپنی جگہ. جو وہ کام کر رہے ہیں ایکسٹراڈنری کام ہے. رائے ونڈ میں جب اس قسم کے یہ بدفعلی کے واقعات رپورٹ ہونا شروع ہوئے تو حاجی عبد الوہاب صاحب رحمہ اللہ فوت ہو چکے ہیں, انہوں نے باقاعدہ پابندی لگا دی کہ کوئی بچہ, نوجوان لڑکا, ٹین ایجر اپنے باپ یا بڑے بھائی کے بغیر تبلیغی جماعت میں سفر نہیں کرے گا. انہوں نے کہا ہم ان مولویوں کو تو نہیں باز رکھ سکتے, ان بڑوں کو تو باز نہیں رکھ سکتے, کم از کم بچوں کو کہیں کہ وہ اپنے بڑوں کے ساتھ جماعت میں نکلیں, ادروائز انہیں جماعت میں نکلنے کی ضرورت نہیں ہے. اس طریقے سے یہ باپا جانی
کی جو جماعت ہے دعوت اسلامی، اس میں بھی اس قسم کے بہت کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، ہمارے جیلم شہر میں ہوئے تھے. تو انہوں نے اس حوالے سے پھر سخت آرڈرز دیے کہ یار ان معاملات کو کنٹرول کیا جائے. جہاں پہ ایسے مولوی اور علماء موجود ہیں جو اس طرح کے دہشت گردوں کی پشت پناہی کرتے ہیں، وہاں پہ پھر ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو یہ سمجھتے ہیں جینوئنلی کہ دین کا نقصان ہو رہا ہے اور پھر وہ ایکشنز لیتے ہیں. تو ایسے علماء کو ہمارا سلام ہے جی، اپنے عقائد و نظریات کے اختلاف کے باوجود ہم ان کی جو اس قسم کی ایکٹیویٹی ہے جو اسلام کی سپورٹ کے لیے، اس کی سپورٹ میں ہم ان کے ساتھ کھڑے.